اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم ایک مشہور و معروف دعا جو ہم عام طور پہ تشہد میں پڑھتے ہیں اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دعا جو ہے یہ 2 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ابراہیم کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41۔ تو سب سے پہلے جو آیت نمبر 40 ہے اس کے ہم حصے بنا لیں گے جی 3، اس لیے کہ ایک وقف کی علامت مل رہی ہے اور ایک واو عاطفہ مل رہا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، دوسرا حصہ ہوگا ربنا، اور تیسرا ہوگا وتقبل دعاء، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 41 کو ہم دیکھیں گے جی۔ تو جو پہلا حصہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس حصے میں رنگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے، کون سی ضمیر مرفوع ہے، کون سی منصوب ہے، کون سی مجرور ہے، کون سی متصل ہے، کون سی منفصل ہے۔ تو ربی از ایکل ٹو یا ربی، یا از ایکل ٹو ادعو فعل، ربی از ایکل ٹو مضاف الیہ مفعول، ادعو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر ندا جس کا جواب ندا شروع ہو رہا ہے اجعلنی سے۔ اب پہلی کریکشن تو ہم یہ کریں گے کہ بچپن سے ہی ہم اس کو ربی جعلنی پڑھتے آ رہے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں یہ ہے ربج علنی، یعنی با کی زیر جو ہے وہ جیم ساکن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ بچپن سے ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے کہ ربی کو ہم الگ پڑھتے ہیں اور جعلنی کو الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ بہرحال ہماری تو سیدھی سی بات ہے جی، 40 50 60 سال کے ہو گئے ہماری ربج علنی ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے کی توفیق دے ہمیں ٹھیک کر لینا چاہیے۔ تو اجعل فعل ہے، فعل امر ہے، فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہو گیا۔ جعل یجلو بنانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو 2 مفعول چاہتا ہے، دونوں مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ نون وقایہ ہے، یا ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی مفعول ہے، مفعول اول ہے۔ مقیم الصلاۃ مضاف الیہ ہو کے مفعول ثانی ہے۔ اجعل فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا بن رہا ہے۔ اجعلنی تو بنا دے مجھے، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ نماز کا قائم کرنے والا۔ مقیم جو ہے یہ قاف واو میم حروف مادہ سے صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، باب فعل اقوام یقوم، پھر اس سے اسم الفاعل بنے گا مقیمن قائم کرنے والا۔ آگے واو عاطفہ ہے، پھر من حرف جر ہے جس کے بعد ذریتی مضاف الیہ ہے۔ اب من ذریتی یہ جار مجرور جو ہے اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا عطف جو ہے اجعل فعل کا جو پہلا مفعول ہے نا یا متکلم، اس پہ اس کا عطف ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اسم پر حرف کا عطف کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ من جو ہے یہ من تبعیضیہ ہے، بعض کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تعالی 100% یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اگلا حصہ جو ہم نے بنایا ہے وہ ہے ربنا۔ ربنا از اکول ٹو یا ربنا، اور یا ربنا بہت دفعہ سالو کر چکے ہیں، فعل فاعل مفعول ندا، اور یہ بیچ میں جو آ رہا ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ واو عاطفہ تقبل دعا، اس کو اب ہم انالائز کر رہے ہیں۔ تقبل فعل امر ہے جی، قاف با لام حروف مادہ، باب تفاعل تقبل یتقبل تقبلا قبول کرنا۔ انت ضمیر مرفوع مستتر اس کا فاعل ہے۔ آگے آپ کو دعا نظر آ رہا ہے، اب دعا کا جو آخری حرف ہے حمزہ اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے زیر ہونے کی وجہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی میں زیر اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی زیر ہے، اور اعراب کے حوالے سے بات کروں تو یہ اصل میں تھا جی دعائی، یعنی میری دعا۔ یا متکلم جو ہے مضاف الیہ وہ محذوف ہے، یعنی میری دعا۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی واحد یا جمع مکسر اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس واحد یا جمع مکسر اسم کے آخر میں آنے والی پیش زبر یا زیر یا متکلم کی ڈیمانڈ کے مطابق زیر ہی لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ یعنی دعا کا لفظ جو ہے مرفوع دعا او ہوگا مضاف کے طور پر، یعنی
الف لام بھی داخل نہ کروں، تنوین بھی نہ داخل کروں، اور یا متکلم آگے آ جائے گی تو لفظ جو بنے گا وہ دعائی ہی بنے گا۔ اگر دعا کا لفظ منصوب ہو تو حمزہ پہ زبر آئے گی، لیکن یا متکلم کی وجہ سے حمزہ پر زیر ہی لگائی جائے گی، لفظ وہی دعائی ہی بنے گا، اور مجرور تو دعائی ہی ہونا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ منصوب ہے کیونکہ تقبل کے لیے یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو تقبل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے اجعل والے فعل پر۔ اب جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 41، اس کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں ایک ہی حصے کے تحت۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی رب، جو کہ نا ضمیر مجرور متصل کی طرف مضاف ہے، ربنا از ایکل ٹو یا ربنا، اور یا ربنا از ایکل ٹو فعل فاعل مفعول ندا، جواب الندا ہے اغفر۔ اغفر فعل امر، فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع مستتر فاعل، لی جار مجرور متعلق اغفر فعل کے لیے، واو عاطفہ، لام جارہ، والدیہ، والد، والد کا مثنیٰ، والدانی، والدینی، یعنی والدہ اور والد سے مل کر جو بنے گا وہ والدانی اور والدینی ہی بنے گا۔ والدانی، والدینی جب مضاف ہوگا تو نون ڈراپ ہو جائے گا، اور لام کی وجہ سے والدینی استعمال ہونا تھا تو نون ڈراپ ہو گیا، تو بچا جی والدی، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہوا تو بن گیا جی والدیہ، اور یا متکلم پر اب زبر آئے گی کیونکہ جو والدی کی یا تھی وہ ساکن تھی، تو گویا یہاں پہ جو شد لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دو یائیں ہیں، ایک یا والدی کی ہے اور دوسری یا جو ہے وہ یا متکلم مضاف الیہ ہے، اور والدیہ جو ہے یہ مجرور ہے، تو لی والدیہ جار مجرور یہ معطوف ہو جائے گا، یعنی لی کو ہم معطوف علیہ قرار دیں گے، لی والدیہ اس کو معطوف اول قرار دیں گے، واو پھر عاطفہ آ رہا ہے، اور آگے للمؤمنین ہے جس میں لام جارہ ہے اور المؤمنین مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ معطوف ثانی بن جائے گا، گویا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر متعلق ہو جائے گا اغفر فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے جی یوما، یوما منصوب ہے، ظرف ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، اور مضاف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے یقوم الحساب، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یقوم فعل اور الحساب فاعل سے مل کر بن رہا ہے۔ قاف و میم حروف مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے جی، قاوم یقوم تبدیلی کے بعد بنتا ہے قام یقوم، قیامن اس کا مصدر ہے، کثیر المعانی لفظ ہے، کھڑا ہونا، ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا، نگرانی اور حفاظت کرنا، قائم اور برقرار ہونا، سیدھا ہونا، تو قائم ہونا یہاں پر اس کے معنی ہوں گے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف، اور الحساب یہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور، مضاف الیہ بن رہا ہے یوما ظرف کے لیے، اور یوما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی متعلق ہو رہا ہے اغفر فعل کے لیے، اور اغفر فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے، یعنی دونوں متعلق میں پہلا متعلق جو ہے وہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کے بن رہا ہے، اور دوسرا متعلق جو ہے وہ ظرف ہے۔ تو الحمدللہ جی دعا سب کو آتی ہے، دعا کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے جو میں انشاءاللہ تعالی محمود حافظ صاحب کی ورکنگ سامنے رکھتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ محمود حافظ صاحب جو ہیں اس دعا کا انالیسس کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں، مقیم کو وہ کہہ رہے ہیں مفعول بھی ثانی منصوب ہے، ہم نے بھی ایسے بنایا ہے، الصلاح مضاف الیہ مجرور ہے، واو عاطفہ ہے، اور من ذریتی اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں مرہ اعرابھا، اس کا اعراب گزر چکا ہے، کہاں گزر چکا ہے دیکھتے ہیں جی ذرا، کہہ رہے ہیں اس کا اعراب گزرا ہے اسی صورت کی جو آیت نمبر 37 ہے اس میں اس کا اعراب گزر چکا ہے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں جی آیت نمبر 37 میں جہاں پر من ذریتی استعمال ہوا ہے وہاں پہ محمود صافی صاحب نے اس کو کیسے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہاں تک ہمیں من ذریتی مل رہا ہے، تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جی کس طرح سے انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ من ذریتی از ایکل ٹو بعضن من ذریتی، یعنی بعضن کا لفظ جو ہے انہوں نے محذوف مانا ہے، اور یہی چیز انہوں نے یہاں پر ذکر بھی کر دیا ہے، دیکھ لیں کہ من ذریتی مرہ اعرابھا، اور آگے بتا رہے ہیں کہ یہ من ذریتی یہ متعلق ہے کس کے، بناتن مقدرن ایک صفت مقدر کے، معطوف علی ضمیر المتکلمی فی اجعلنی، یعنی جو عطف ہے اجعلنی میں ضمیر متکلم پر، ای یعنی اجعلنی مقیم الصلاۃ و بعدن من ذریتی،
اب وہ جو سوال پیدا ہوا تھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا متکلم پہ جار مجرور کو کیسے ہم عطف کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہاں پر مل رہا ہے کہ ایک بعدن جو ہے لفظ یہ محذوف مانا جائے گا، اور من ذریتی اس بعدن کے لیے صفت بن جائے گا. گویا اجعلنی تو بنا دے مجھے نماز کا قائم کرنے والا، و بعد من ذریتی اور میری ذریت میں سے بعض کو بھی، یعنی مجھے بھی اور میری ذریت کے بعض کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اب یہاں پر یہ جو 2 نمبر ڈالا ہوا ہے، اس حوالے سے اہم ہے چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ دیکھیں. ماموں صاحب کہہ رہے ہیں کہ قال ابو حیان فی البحر، کہ ابو حیان نے البحر میں کہا ہے. یہ تفسیر ہے البحر المحیط نام سے ایک تفسیر ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ومن للتبییز، من تبییز کے لیے ہے، لِأَنَّهُ عُلِمَ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر دے دی گئی تھی ان من ذریتہ من یکون کافرا، کس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ ان کی اولاد میں سے کوئی کافر بھی ہوگا، او من یحمل اقامتہا وان کان مؤمنا، اور یعنی یا کوئی ایسا بھی ہوگا جو نماز قائم کرنے میں کوتاہی کرے گا اگرچہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو من یہاں پر آیا نا، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا تھا اکثر کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت میں سے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، یعنی پوری ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا بنانے کی ہم دعا کیوں نہیں کرتے. تو خاص طور پہ اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، جو کہ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہے، اس لیے یہاں پر من جو ہے تبعیض بعض کے معنی میں استعمال ہوا ہے. امید کرتا ہوں کہ بات اب آپ کو کلیئر ہوگی. مزید آگے دیکھتے ہیں ماموں صاحب کیا فرما رہے ہیں. ربنا مرہ اعرابہ واو عاطفہ تقبل فعل امر دعائی والفاعل انتا، دعا جو ہے مفعول بھی منصوب یا محذوفہ ضمیر فی محل جر مضاف الیہ. اور جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. ندا اور جوابہ جو ہے لا محل لہ استنافیہ ہو جائے گا، اجعلنی لا محل لہ جواب الندا، ربنا لا محل لہ اعتراضیہ دعائیہ، اور جملہ تقبل دعا لا محل لہ معطوف علی جملہ جواب الندا الاول. اس کے بعد آگے جو ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ربنا مثل سابقہ ہے، اغفر مثل تقبل ہے، لی مثل الاول متعلق بھی اغفر، واو عاطفہ لوالدیہ جار و مجرور متعلق بما تعلق بھی، جس کے ساتھ پہلے تعلق ہوا ہے لی کا اسی کے متعلق ہے، فہو معطوف علیہ، یا جو ہے ثانیہ یہ مضاف الیہ ہے، واو پھر عاطفہ للمؤمنین جار مجرور متعلق، اسی طرح یوم ظرف ہے اور یہ بھی متعلق اغفر فعل کے ہے، یقوم مضارع مرفوع الحساب فاعل مرفوع. جملہ ربنا اغفر لی لا محل لہا یعنی جملہ مستانفہ، اغفر لا محل لہا جواب الندا، اور جملہ یقوم الحساب فی محل جر مضاف الیہ. تو الحمدللہ جی ماموں صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہماری ورکنگ میچ بھی ہو گئی ہے. مین والا پوائنٹ جو تھا وہ بھی کلیئر ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جی اس کا عبدالسلام صاحب نے کن الفاظ میں کیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا. یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا اس وقت کی ہے جب کہ ابھی ان پر اپنے والد کا عدو اللہ ہونا واضح نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ واضح ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کی، اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ایک مشہور و معروف دعا جو ہے جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ایک نئی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.